جب تک نبوت دی شناخت نہ ہوئی تو رہبر دی شناخت نہیں ہوئی. جب تک رہبر دی شناخت نہ ہوئی سمت متعین نہیں ہونی قبلے ساڑھے درست نہیں. فرمایا یا ایوہ الناس سورۃ نساء دی 174-75 آیت اور سامنے میں تلاوت کی تھی سرنامہ کلام دے وچ اللہ فرمائے دے یا ایوہ الناس اے لوگو. کوئی تفریق نہیں کی تھی کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, کوئی مذہب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, اللہ نو مندہ ہے یا نہیں مندہ. یا ایوہ الناس نبوت توڑے سب دی لوڑ ہے باویں منو نہ منو. رہبر دی لوڑ ہر معاشرے نو ہر فرد بچو دی. یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم. تحقیق جاءکم آ گیا توڑے کو برہان, ایک برہان من ربکم توڑے رب دی طرف. بڑی اپنائیت ہے. خطاب کرتا پہ اپنا نال جڑے بھامے اللہ مندے یا نہیں مندے. یا ایوہ الناس, لیکن اللہ فرما رہے ربکم تسی مینوں منو یا نہ منو میں تو تانوں مننا. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم تواڈے کول آ گیا ایک برہان. برہان کس نوں آندے ہیں؟ علماء دی خدمت وچ عرض ہے غزالی نے ایک کتاب لکھی ہے الفیصل التفرقہ بین الاسلام و زندقہ. اون دے وچ انہوں نے برہان دی بحث چھیڑی ہے. ذرا مہربانی فرماؤ جا کے اس کو پڑھو تاکہ تانوں پتہ لگے کہ کیڑا اثاثہ ہے جڑا تسی چھڈی بیٹھے, کیڑی علمی میراث ہے جنوں تسی کنڈ کر کے بیٹھے ہو. سانوں برہان تک دا مطلب نہیں پتہ. ترجمہ کہتے ہیں دلیل ثبوت. کیا ہر دلیل برہان ہے؟ کیا ہر ثبوت برہان ہے؟ نہیں. برہان اس دلیل کیوں آتے ہیں جہدے ذات تے دلیل دا فرق مٹ جاتا. احمد آفتاب دلیل آفتاب. سورج نو کسی دلیل دی لوڑ نہیں, جس لئے چمکتا ہے ان کی روشنی دلیل بن جاتی ہے ان کی اپنی ذات. انسانی فکر دے وچ, انسانی شعور دے وچ, انسانی علم دے وچ علم منتقل کرنے کے جتنے اسالیب ہیں, جتنے طریقے ہیں, انہیں جو سب کو زیادہ اعلیٰ, سب کو زیادہ عرفہ, سب کو زیادہ ناقابل تردید جو طریقہ ہے دلیل دے بننا, اس میں برہان آتا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم توڑے رب کی طرف آ گیا ہے کہ واضح دلیل. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا کہ صرف برہان نہیں آیا, ایک نور آیا, اصالی نور نہیں آیا, نورًا مبینہ. ایسا نور توڑے تے نازل کیتا ہے اسی جڑا ہر شے نوں واضح کر کے دکھا دے. دو عنایتاں ہیں, دو عطاواں ہیں, برہان تے نور مبین. پہلے اپنی عطا کا ذکر کیتا ہے اللہ نے, پھر مطالبہ کیتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ او لوگ جڑے اللہ تے ایمان لے آئے وَاعْتَصَمُوا بِهِ جنہاں نے ان نال اعتصام کیتا. ان اعتصام کے نام سے حرف مادہ ہے. علم اشتقاق کی کتاب میں جا کے پڑھو عین صاد میم. اسے تو لفظ مشتق ہے اعتصام, اسے تو لفظ مشتق ہے اسمت. اسمت کس نو آندے ہیں؟ علم اشتقاق میں ماہرین نے تین مطلب بیان کیتے ہیں. پہلا رجل منیب. رجل منیب وہ بندہ جنہوں کوئی امانت دیتی جاوے, کوئی کمال دیتا جاوے, اس امانت تے کمال کو ضائع نہ کرے, اس کو برباد نہ کرے, محفوظ رکھے. پہلا مطلب ہے عین سواد ملدہ محفوظ رکھنا, ضائع نہ کرے. دوسرا مطلب ہے نال نال رہنا, اصل دے دور نہ ہونا. تیسرا مطلب ہے ملکۃ نفسانیۃ تمنع عن الخطا بالعمد. ملکۃ نفسانیۃ, انسان کے نفس کا ایک ملکہ ہے, انسان کے نفس کی ایک قوت ہے. تمنع عن الخطا یعنی روکیندی ہے انسان کو خطا دے وچ بالعمل, انسان دے عمل دے وچ غلطی نو روکیندی ہے. اینوں آندے عصمت. سمجھ آتی بھائی اوکھی گل نہیں, ارے تو شروع ہوئے ہیں. دو مطالبے ہیں, ایمان باللہ تے اعتصام باللہ.
اللہ دے نال وابستہ ہو جاؤ، اللہ دے نال جڑ جاؤ، اللہ تانوں محفوظ کر لے سی کی نام مل سی فَسَيُدْخِلُهُمْ فی آیا ہے تیزی واسطے بہت جلد توڑے سوچن تو پہلے اللہ تانوں داخل کر لے سی فی رحمت منہ اپنی ایک بہت خاص رحمت دے وفضل دے اپنے ایک عظیم فضل دے جیسے علماء بیٹھے پوچھ سکتے ہیں یہ عظیم تے خاص کدوں آیا قرآن دا ہے فی رحمت منہ دنیا دے پہ عظیم رحمت خاص رحمت امید جیڑی یہ تنوین ہے نا رحمت تنوین دے تین طریقے ہیں ایک زیر دے ہیٹ ایک اور زیر لا دیتی ایک زبر دے ہوتے ایک اور زبر لا دیتی ایک پیش دے نال ایک اور پیش محمدن 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 یہ تنوین کیوں لائی جاندی ہے ادبی لطافت ہے تکریم واسطے توقیر واسطے یعنی عبارت آدھی کہ فی رحمت من ہو میری ماں اپنی رحمت دے داخل کرتا لیکن ادبی ذوق آندہ پہ یہ رحمت عام نہیں کوئی خاص ہے سوچو جس کلام دے آراب دے وچ کتنی معنوی گہرائی ہے ان دے لفظیں کتنی معنوی ہے جن دے لفظاں دے وچ اتنی معنویت ہے اور لفظ جس ترکیب دے وچ جملیاں دے وچ لائے جا سن اس آیت دی کتنی معنویت ہے جس کتاب دی حرکات دے وچ الفاظ دے وچ عبارات دے وچ اتنی معنویت ہے اگر لہجہ معصوم محمد شامل ہو جائے تو کتنی معنویت ہوتی ہے لوگوں اپنے مصطفیٰ دی معصومیت کو سمجھو نبوت کو سمجھو بہت ایسی اللہ نکل گئے ہیں دنیا دی جنت جہنم دے فیصلے کے رہنے سانو نبوت دا بنیادی شعور کوئی نہیں عام لوگوں دی گل نہیں کرتا میں علماء دی گل کرتا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ اپنی خاص رحمت دے میں جگہ دے ساں جو کسے دا تصور ہے رحمت دا انہوں میں دے ساں فضل تے اپنا فضل کمال دے نال تمام کر دے ساں اس بندے دے میں یہدیم الیہ صراطا مستقیما کہ اس بندے نو میں لے کے اٹھا ہدایت کرساں اپنے پاسے صراط مستقیم دے اٹھے صراط مستقیم کی بلائیں یہ لوگ حساب پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خط مستقیم دو نقاط کے درمیان سب کچھ چھوٹا خستہ ہے میرے تے بھائی جرات کے درمیان ہے خط مستقیم میں اتو لے کے آیا گول ہو کے آیا خط مستقیم کا سدھا چڑھا کہ ہاتھ پکڑ کے میرا مجھے اٹھے چڑھا لگا اللہ دا میں ہی کرے خط مستقیم سدھے رستے تو کیڑا رستہ ہے جڑا رب دے پاسے جاندا ہے نہیں تو دسو رب کتھے ہے تے کتھے کوئی نہیں صراط مستقیم تو سمجھو ذرا کیا کوئی سیدھا رستہ ہے یہ دے پاس ایک سمت دے وچ جاواں تے رب کول پہنچ جاواں او میں پوچھدا پیا لوگو رب کتھے ہے تے کتھے نہیں کیا کوئی جگہ مقرر کیتی جا سکتی ہے رب واسطے کیا کوئی سمت مقرر کیتی جا سکتی ہے رب واسطے یہ رستہ ہے سیدھا جڑا ادھر ادھر موڑ کے مینوں رب دے پاسے لے جاندا ہے وہو معکم اینما کنتم جتھے تسی ہو تہاڈا رب تہاڈے کول فینما تولوا فثم وجه اللہ جڑے پاسے چہرہ کر لو تہاڈا رب ہے رب دا منہ ہے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تہاڈے لگے جان تو بھی زیادہ قریب ہے پروردگار کیڑی صراط مستقیم ہے تو تا میری جان نہیں قریب ہر پاسے تو ہے ہر پاسے تیری ہمسائیگی میں میسر ہے اس گل صراط مستقیم کو سمجھنا اتنا آسان نہیں اگر سمجھنا ہے تو تانوں سمتاں تے جہتاں تو یاد چھڑانا تواڈے جو کئی لوگ خانہ کعبہ گئے ہو حج دے موقع دے عمرے دے موقع دے طواف ہوندا پیا ہوندا ہے اذان آ جاندی ہے لوگ رک جاندے تھم جاندے طواف 360 درجے دا زاویہ ہے گولائی دے وچ لوگ طواف کردے پے ہن جڑے مشرق وچ لکے ہیں او مغرب دے پاسے منہ کر کے کہ کعبہ انہاں دے مغرب وچ ہے مغرب دی سمت دے وچ سجدہ کرے جڑے مغرب وچ لکے ہیں او مشرق دے پاسے انہاں دی قید ہے انہاں نے کعبے نوں منہ کرنا ہے کعبہ ہن مغرب دے وچ منہ کر
پڑھسن جڑے شمال دے وچ رکے ہیں او جنوب دے پاسے منہ کر کے نماز پڑھسن جڑے جنوب دے رکے ہیں او شمال دے پاسے منہ کر کے نماز پڑھسن ہر ایک قید ہے نا لیکن وہ بندہ جڑا کعبے دے وچ کھلوتا ہے صراط مستقیم کو سمجھو جڑا کعبے دے وچ کھلوتا ہے جڑا مرکز دے وچ کھلوتا